السلام علیکم، منیرہ احمد بات کر رہی ہوں، PRC کی فاؤنڈر۔ آج میں آپ سے ہمت اور حوصلے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے آج کل کی پرآسائش زندگی میں ہم لوگ بہت بزدل ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ زندگی میں چھوٹے چھوٹے رسک نہیں لے سکتے۔ خوف نے جیسے ہمارے دلوں میں بسیرا کر لیا ہے، ہم ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ ہماری ذہنی بیماریوں کی ایک وجہ خوف اور کم ہمتی بھی ہے۔ جہاں ہمارے اسلاف تلوار بازی، تیر اندازی، گھڑ سواری جیسے مشاغل اختیار کرتے تھے، وہاں ہم یہ سب کام کمپیوٹر کی اسکرین پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسکرین پر ہونے والے کھیل وقتی طور پر لطف اندوز تو ہوتے ہیں، مگر یہ ہمیں کچھ سکھاتے نہیں، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما میں مدد نہیں کرتے۔ اسکرین پر ٹھا ٹھا کرنے والے بچے حقیقی زندگی میں نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ مشکل وقت میں کسی کی مدد۔ آج کوئی بندوق کی نوک پر کسی کو لوٹنے کی کوشش کرے تو بندہ بلا چوں چرا اپنا سامان لٹیرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ آس پاس والوں میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیں۔ ہمت پیدا کرنے کے لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ سنسنی پھیلانے والی خبریں سننا چھوڑ دیں، خوف پھیلانے والے پروگرامز دیکھنا بند کر دیں، ورچوئل گیمز کی بجائے حقیقی طبعی جسمانی کھیلوں میں حصہ لیں، رسک لینا سیکھیں، ایسے کام کریں جو پہلے کبھی نہیں کیے، ایسے کھانے ٹرائی کریں جو پہلے کبھی نہیں کھائے یا پکائے، ایسے کھیل کھیلیں جس میں بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے، نئے لوگوں سے ملیں، نئے پڑوسیوں سے ملنے جائیں، نئے دوست بنائیں، کسی بہت پرانی دوست سے رابطہ کریں، نئی چیزیں سیکھیں، اپنے حق کے لیے بولنا شروع کریں، جہاں نہ کہنا چاہتی ہیں وہ نہ کہیں، اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت پیدا کریں۔ ہمت کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہمت وہ جذبہ اور تحریک ہے جو آپ کو ایسے کام پر ابھارتا ہے جن میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، شرمندگی کا خدشہ ہوتا ہے، یا وہ کام جو پرخطر ہوتے ہیں۔ جب انسان غاروں میں کھلی فضاؤں میں رہتا تھا تو اس وقت اس کو ہر وقت خطروں کا سامنا تھا، دشمن قبیلوں سے مقابلہ، جنگلی جانوروں سے بچاؤ، ناگہانی آفت کا سامنا، خوراک کی تلاش میں سخت محنت، یہ قدرتی مطالبات اس کو ہر وقت چوکس رکھتے تھے۔ بچے یہ سب دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے تھے، اس لیے لا محالہ ہمت ان کی سرشت میں شامل ہو جاتی تھی۔ آج کل کے حالات یکسر مختلف ہیں۔ ہم انتہائی آرام دہ اور محفوظ گھروں میں رہتے ہیں، خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے جسمانی رسک نہیں لینے پڑتے۔ ہاں، البتہ پیسہ کمانے کے لیے جذباتی دباؤ کا سامنا ضروری ہوتا ہے۔ دفاع کو ہم نے جیسے صرف حکومت کی ذمہ داری سمجھ لیا ہے، ہم اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کرتے، پھر جب نقصان اٹھاتے ہیں تو حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آخر ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے۔ ہمت کے لیے لوگوں کا ساتھ اور حوصلہ افزائی ضروری ہوتی ہے۔ کھیلوں میں دیکھا ہے آپ نے، جب تک کھلاڑیوں کو چیئر کرنے والا کوئی نہ ہو تو کھلاڑیوں کے لیے پرفارم کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آج کے انفرادی کلچر میں لوگوں کا ساتھ اور ان کی حوصلہ افزائی ناپید ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے پر تنقید کر کے، دوسروں کے حوصلے پست کر کے اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ہمت کی کئی اقسام ہیں، جسمانی ہمت اور حوصلہ۔ فائر فائٹرز اور ریسکیو عملہ انتہائی پرخطر حالات میں لوگوں کو بچانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ حقیقتاً آندھی، طوفان، آگ، زلزلے، ہر پرخطر صورتحال میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں میں ایسے پیش اختیار کرنے کا شوق پیدا کر رہے ہیں؟
فوجی جوان اپنے اہل و عیال سے دور اپنے ملک اور آدرش کی بقا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ حب الوطنی اور آدرش کا ادراک احساس سے ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ کیا آج ہمارے بچوں میں حب الوطنی کا جذبہ پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنی اقدار اور آدرش کا احساس بچوں میں منتقل کر رہے ہیں؟ جسمانی ہمت میں دفاع اور حملے کی ہمت کے علاوہ ایک ہمت برداشت کی بھی ہوتی ہے۔ نامساعد حالات کو برداشت کرنے کا حوصلہ۔ یہ ہمت ہمیں لوگوں میں ایڈجسٹ کرنا سکھاتی ہے۔ یہ ہمت ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل حالات میں رونے پیٹنے کے علاوہ بھی کچھ آپشنز ہوتے ہیں۔ پناہ گزین اور جنگی قیدیوں کو یہی ہمت اور حوصلہ زندہ رکھتا ہے۔ ادھر ہم ایک دن پانی نہ آئے، ماسی نہ آئے تو واویلا مچا دیتے ہیں۔ کہاں ہیں ہماری ہمتیں؟ کہاں ہیں ہمارے حوصلے؟ علامہ اقبال کے اس شعر کو ہم بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ کہاں ہیں وہ جھنجھناتی ہوئی شمشیریں؟ یہاں تو ہر طرف طاؤس و رباب نظر آتے ہیں۔ یہ میوزیکل بینڈز، یہ پاپ میوزک، یہ راک میوزک ہمارے اخلاقی پستی اور کم ہمتی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا، جسمانی ہمت کی ہم نے بات کی، اب ہم بات کرتے ہیں اخلاق کی ہمت کی۔ سچ کہنے کی ہمت، حق کے دفاع کی ہمت، کسی کو نہ کہنے کی ہمت، بلیک میلنگ، دھمکیوں اور مینیپولیشن کے سامنے نہ جھکنے کی ہمت، اس فیشن زدہ معاشرے میں سادگی اختیار کرنے کی ہمت، مخالفت کے باوجود اپنے بچوں کو چھوٹے موٹے اسکول یا گھر میں پڑھانے کی ہمت، یہ کہنے کی ہمت کہ اس کام میں مجھے مدد چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی ہمت، اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے کی ہمت، یہ کہنے کی ہمت کہ ہاں میں ڈپریشن کا شکار ہوں اور مجھے مدد چاہیے، کسی ناپسندیدہ شخص کی مشکل میں مدد کرنے کی ہمت، کسی پارٹی میں وقت ہو جانے پر نماز پڑھنے کی ہمت، جب دل چاہ رہا ہو اور بجٹ اجازت نہ دیتا ہو تو چیز خریدنے کی بجائے آگے بڑھ جانے کی ہمت، گھر میں ذہنی مریض ہو تو اس کے ساتھ گزارا کرنے کی ہمت، دکھ دینے والے کو معاف کرنے کی ہمت، سخت مخالفت کے باوجود اپنے نقطۂ نظر پر قائم رہنے کی ہمت، غصے پر قابو پا کر چپ رہنے کی ہمت۔ ہمت کی ایک اور قسم ہے اپنی ذات کی بقا کے لیے ہمت، کچھ کر گزرنے کی ہمت، اپنی صحت پر محنت کرنے کی ہمت، وزن، شوگر یا کولیسٹرول لیول زیادہ ہو تو مستقل مزاجی سے ان پر کام کرنے کی ہمت، امتحان میں کامیابی اور مقصد کے حصول کے لیے مستقل محنت بھی صرف ہمت والوں کا ہی کام ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمت ایسا جذبہ ہے جو مستقل پریکٹس سے سیکھا جا سکتا ہے۔ باہمت لوگوں کی کہانیاں پڑھیں اور سنائیں، باہمت اور مثبت لوگوں کا ساتھ ڈھونڈیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جہاں آپ ڈرتی ہیں وہاں ہمت کا مظاہرہ کریں، دوسروں کے باہمت رویوں کا تجزیہ کریں اور ان کو سراہیں۔ یاد رکھیں، ہمت اور کمفرٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن کم ہمتی کی وجہ سے ملنے والا کمفرٹ عارضی ہوتا ہے۔ ہمت ذات کے ارتقاء
اور ذات پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔